رحیم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیات یا احادیث نبوی یا حکایت وغیرہ سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں مسائل، فقہی مسائل، کچھ قرآن، کچھ سنت۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ جیسے ایک دوست سوال کرتا نا کہ جی یہ پنکھا چل رہا ہو گرم تو آگے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اس میں بھی سامنے پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں؟ اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ شعلے جل رہے ہو، آگ ہو، اس کے سامنے پڑھنا صرف مکروہ تنزیہی نماز ہوگی۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گیس کا ہیٹر بھی ہو تو اس کی جالی گرم ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر موم بتی جل رہی ہو تو بس وہ مکروہ تنزیہی میں آئے گا، بس مکروہ تنزیہی میں آئے گا، پرابلم نہیں ہے۔ چلے اچھی بات ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا، ہم چھوٹی سی بات کو نکالتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے آگ جل رہی ہو تو آگے نماز نہیں ہوتی۔ ہم عبادت کر ہی نہیں رہے آگ کی۔ وقت کے لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم ایک کہتے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، کیونکہ گرمی اور سردی سے بچنا چاہیے، گرمی اور سردی سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ میں آگے بھی کہہ چاہوں گا گرمی بھی جہنم کی آگ کی وجہ سے ہے، اور سردی بھی جہنم کی سردی کی وجہ سے۔ جہنم میں سردی بھی ہے اور جہنم میں گرمی بھی، دونوں چیزیں۔ اسی یہ دونوں سانسیں جہنم کی ہیں جو پورے اس ورلڈ میں چلتی ہیں۔ کہیں اللہ اس کے ذریعے سردی کرا دیتا ہے، کہیں گرمی کرا دیتا ہے جہنم کی وجہ سے، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے اگر ہیٹر جل رہا ہو تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ اتنا نہ بندہ چلائے کہ گیس بھر جائے اور کوئی جگہ نہ ہو، خاص طور پہ سوئی گیس کا ہیٹر، کوئی راستہ ہونا چاہیے جس سے گیس باہر نکلتی چلی جائے، بندہ نہیں تو مر جاتا ہے۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری چھوٹی سی غلطی ہماری ہی جان لے سکتی۔ اس لیے یہ ہیٹر ویسے یہ اچھے ہیں، گیس ہیٹر سے نا یہ اچھے ہیں۔ گیس ہیٹر جو ہے نا وہ سانس کی بیماریوں والوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی حزیل کا ایک نوجوان کو لشکر کا سردار بنایا، جبکہ بوڑھے اور جنگجو ازمودہ لوگ موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس قصے کا مقصد یہ ہے، اس کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ بزرگی کا تعلق علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ ہے، بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے۔ بزرگی کا تعلق، اسماعیل میری بات کو اور سے سننی بیٹے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سننا ہے آپ نے، سمجھ آئے نہ آئے بس میری طرف دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ بزرگی کا تعلق، ایجوکیشن کا تعلق عقل سے ہے، علم سے ہے، عمر سے نہیں۔ بوڑھا انسان بھی اگر اپنا راستہ تبدیل کر کے اللہ والا بننا چاہے تو وہ جوانوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا ارادہ جو ہے بہتر بننے کا ہے۔ میرے نزدیک کائنات میں ہم سارے کے سارے اپنے وجود سے کچھ اچھا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے نا کہ یا اللہ میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، اللہ آزماتا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہو تو اللہ اس سے کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہو تو اللہ کریم اس سے کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم فیوٹائل فضول ہیں، ایسا نہیں، کوئی نکارہ نہیں ہے۔ نکارہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ نکارہ وہ ہے جسے اللہ استعمال ہی نہ کرے، چل جائے اچھی طرح استعمال ہی نہیں کر دے۔ نکارہ وہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے بھی گھبراتا ہے، میں یار میرے کو نہیں کھڑا ہوا جاتا، دل کرے نہ کرے اللہ اکبر،
یہاں دل کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. دل کرے یا نہ کرے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اگر نماز نہ آتی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ جو آگے ہمارا امام ہے جو نماز کرا رہا ہے وہ ہاتھ کہاں پر رکھتا ہے, کہاں باندھتا ہے, کیسے جاتا ہے, کیسے سجدہ کرتا ہے, اس کے مطابق ہمیں ساری چیزیں کرنی چاہیے. بار بار نوٹ کرنا چاہیے ہر ایک کو, خاص طور پر بچوں کو. دیکھ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, دیکھ کر اپنی نماز کو ٹھیک کرنا چاہیے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا, کیونکہ ہم آج سے سیکھنا شروع کریں گے تو امید کامل ہے کہ ہم بہترین امام بن جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نکارہ پیدا نہیں کیا. ہم خود کو باہر نکال دیں گیم سے, اور یار نہیں میں نہیں قابل لگا, تو نکال دیں اپنے آپ کو. کس نے کہا ہے کہ آپ قابل ہیں؟ وہ قابل بناتا ہے جب, تو خود بخود ہی قابل بن جاتا ہے بندہ. اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا, اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا. دونوں چیزیں, کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دے کر عزت کا نشان بناتا ہے, اور کسی کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بناتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے عزت کا نشان بننا ہے کہ ہم نے عبرت کا نشان بننا ہے. عبرت وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, یا اللہ مینوں انجدہ نہ بنائی. عزت وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی عزت دے. انعمت علیہم, جن کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق ملنی چاہیے, ہمیں بھی ایسا بنا دے. اس لیے ہمیں عزت والا بننا چاہیے, عبرت والا نہیں بننا چاہیے. لوگ مثالیں دیں, وہ دیکھ کہ ہو یا چنگا بندہ سے اج گلیاں دا روڑا کوڑا ہویا, کیسے لوگ تھے یار, کیا معاملے تھے. ہمارے پھپھا جانتے تو اپنے دور میں امیر لوگوں کے سب میں آتے, تو اس دور میں ان کی تنخواہ 40,000 روپیہ تھی. بڑی پرانی بات کر رہا ہوں. تو جب 40,000 تنخواہ تھی, سب سے پہلے ڈش ان کے گھر میں آئی. خاندان میں کسی کے پاس نہیں تھا, ہم تو ویسے ہی باہر تھے نا. ڈش ان کے پاس آئی, موبائل ان کے پاس آیا, گاڑی ان کے پاس آئی, مکان انہوں نے بدلے. اور جب ان کا بیٹا آگ میں جلس کر مر گیا تو ان کے الفاظ تھے, جب ہماری غریبی تھی تو ہم نمازی تھے, جب ہماری غریبی دور ہو گئی تو ہم بے نمازی ہو گئے. آج اس بیٹے کے جھٹکے نے ہمیں دوبارہ نمازی بنایا. وہ عبرت کا نشان بنا ان کے لیے, کیونکہ نمازی وہ بھی نہیں تھا. تکلیف ہوتی ہے نا, کوئی جوان مر جائے تو تکلیف ہوتی ہے, تو بندہ کہتا ہے یار تکلیف یہ نہیں ہے. تکلیف یہ ہے کہ کچھ کر کے نہیں مرا, نمازی نہیں تھا, بے نمازی تھا. تو انہوں نے کہا کہ غریبی تھی تو ہم نمازی تھے, پیسہ آیا تو ہم بے نمازی بن گئے. آج ایک اور جھٹکا لگا ہے تو ہم سیدھے ہو گئے. اب دوسری طرف میری پھپھو تھی, جب وہ بچہ جوان ہوا جس کو آگ لگ کر مر گیا تھا, تو پھپھو نے لٹرلی اپنے خاوند سے, میرے پھپھا جان سے کہا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میرا بیٹا جوان ہو گیا. اور جس وقت بیٹا مرا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو اسی باپ نے کہا کہ تو کہتی تھی نا تیرا بیٹا جوان ہو گیا, میری ضرورت نہیں نا. عبرت کا نشان. اور ایک وقت میں دوسرا بیٹا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, نشہ کرتا ہے, دھڑلے کا نشہ کرتا ہے. اور باپ کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں دروازہ کھلا چھوڑ کے تو میری گردن دبوچ کر مار کر تو پیسے لے کر نہ چلا جائے. دروازہ بند رکھتا تھا, اور وہ لٹرلی نشے کے لیے بھیک مانگتا تھا, سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا. کوئی خاندان کا بندہ اسے نہیں رکھنے کو تیار تھا. پھر وہ بہتر ہو گیا, اب مجھے معلوم نہیں کیا کر رہا ہے. لیکن آخری وقت میں جب میرے پھپھا جان مرے تو جو ساری زندگی کا کمایا ہوا تھا, بینکوں میں رکھا ہوا, سب کھا کے مر گئے, کچھ نہیں چھوڑ کے گئے. مکان بک گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو میرا کزن کہا کرتا تھا, یہ میں نے واحد خاندان دیکھا ہے کہ ویسے حلال کی کمائی تھی ان کی, بے نمازی ہونا اور چیز ہے, حلال کی کمائی تھی, لیکن ان کو شاید راس نہیں آئی. جو کمایا سب کھا کے مر گئے, پیچھے چھوڑ کے کچھ نہیں گئے. سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کوئی عزت کا نشان ہے, کوئی عبرت کا نشان ہے. اب اللہ بہتر جانے, ہمیں نہ عبرت حاصل ہوتی ہے نہ عزت حاصل ہوتی.
نہ ہم عزت کو کامیاب سمجھتے ہیں نہ عبرت کو کامیاب سمجھتے ہیں. ہم حرکت ہی نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے, ہم اپنے رب پر یقین کرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ وہ ہستی ہے جو سب کو پالنے والا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جتنا اللہ کا نبی سے تعلق ہے ایسے ہم سے ہے, جیسے نبی سے تعلق ہے ویسے ہی ہم سے ہے. ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں دینا کچھ نہیں چاہتا. کیسے یار, عجیب سی بات ہے. وہ کہے کہ مانگو, ہم کہیں ہم اسے نہیں ملنا یا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں. میں نے آگے بتایا تھا, ایک بندہ توبہ کرتا تھا, توبہ ٹوٹ جاتی تھی, بار بار ٹوٹ جاتی تھی, بار بار گرتا تھا. تو اس نے اللہ سے آگے عرض کی, یا اللہ بار بار توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی. تو آواز آئی, تم مانگ کیا رہے ہو؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, تم میری محبت مانگ رہے ہو. تو آہستہ آہستہ ہی ہم لوگ سمجھتے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مزدور آدمی ہے, اپنی مزدوری ایمانداری سے کرتا ہے, جنتی آدمی, آرام سے نماز پڑھتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں, کھانا کھاتے ہیں, رج کے ہر مستیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, گندی نہیں اچھی کرتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, دل لگا کے کام کرتے ہیں, جنتی آدمی. اب ہم یہ کہنے جنتی آدمی کوئی اور ہونا چاہیے. او بابا کون, یہی ہے, یہی ہیں. اپنے آپ کو اور زیادہ پیوریفائڈ کر لیں گے, سمجھ جائیں گے تو اچھے ہوتے جائیں گے. حضور نے اس لیے فرمایا تھا نا کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ ہے اللہ کا ولی. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر, کوئی بھی ہو, آپ کو دیکھ کر اگلے کو یہ آئے کہ نہیں بندہ اللہ والا یار, نہیں یار نیک آدمی ہے, یار دیانتدار آدمی ہے, یار گندا نہیں ہے گا یار. بس اتنا ہی کافی ہے. آپ کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ آپ سے بدبو نہیں آنی چاہیے, آپ سے خوشبو آنی چاہیے. اور کیسے کہ لوگ کہیں نہیں یار بندہ اچھا ہے, ماں کہے بندہ اچھا ہے, استاد کہے بندہ اچھا ہے, پیر کہے کہ بندہ اچھا ہے. اگر باپ بھی اچھا نہ کہے, استاد بھی نہ ہے کہے, تو کس نے کہنا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا, ٹھا کر کے نکل جاتا ہے, اور ہم بس کچھ نہ وہ کہتے نا رونے پیٹنے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. یہ وقار کی دادی فوت ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ چلی گئی, آگے رنڈی رونڈے مارے ہوتے ہیں, انج کرنا جے, انج کرنا جے, انج کرنا جے, وقت کا ضیاع. میرے نزدیک وقت کا ضیاع ہے. جیسے 3 دن کا سوگ ہے تو بیٹے سوگ مرے نا, یہ کیا ڈرامے ہو رہے ہیں. دکھ ہی ختم ہو جاتا ہے, ٹریجڈی ختم ہو جاتی. دکھ کریں, وہ کہ جاؤ یار ہمیں دکھ کرنے دو, ہمیں رونے دو, تم کیا آگے اپنی کہانی سنا رہے ہو, جاؤ. میرے والد صاحب فوت ہوئے نا, تو میرے تایا ابو کہتے یار میں 7 دن یہاں رہوں گا. میں کہ کیوں؟ کہتے یار تیرا پیو فوت ہوا, ذرا دکھ. میں کہ بات 24 تو اسی سہنا نا, تو تسی ہونے چلے جاؤ, مجھے ضرورت نہیں ہے. اور بیٹھنا اس کو چاہیے جو اس کا محبتی ہو, جس سے ہم اپنا دکھ درد شیئر کر سکیں. جو محبتی نہیں اس کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, اس سے کیا کرے گا دنیا داری کی باتیں. اس لحاظ سے ہمیں اچھا بننا چاہیے, قابل بننا چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے نہیں نا. میں نے آگے بتایا نا, یہ دونوں بچے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, چاہے آپس میں پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, بھائی بھائی ہیں, زبردست ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں. آپس میں چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں, میں ان کو چھیڑتا بھی رہتا ہوں. خبردار اس کی آنکھ کو نقصان ہو جاتا تو کیا ہوتا, وہ میں علیحدہ ایشو ہے. لیکن مجھے ہوتا کہ نہیں آپس میں پیار کرنے والے بچے, آپس میں یہ دونوں بھائی ہیں, چاہے لڑتے رہتے ہیں لیکن آپس میں پیار کرتے ہیں. اچھی بات ہے کہ پیار کرنا چاہیے, لیکن لڑنا نہیں چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. مزیداری تب آتی ہے, بڑا تب بندہ بنتا ہے جو اس بات میں بھی آئے گا, بڑا تب بنتا ہے جو اپنا بڑا بن چھوڑ کے نا دوسرے کو دے, یہ یار تمہارے لیے چیز ہے. جو خود اپنے ہی کھاتا رہے اور خود کو ہی سمجھاتا رہے میں نے ہی کھانا ہے, وہ بڑا نہیں بن سکتا. بڑا کون ہوگا؟ جو دوسروں کو کھلائے گا. بڑا وہ ہوگا جو چھین کر کھا جائے, وہ بڑا نہیں ہوگا. تو فرمانے لگے اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے, بلکہ عقل حقیقی سے ہے, علم سے ہے, عقل سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا سردار ایک نوجوان کو بنایا. فوج کا سردار سر کی طرح ہوتا ہے,
جسے سر ہوتا ہے، فوج کا سردار سر کی طرح ہوتا ہے۔ میں وہ کہتا ہوں کہ سردار جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے نا، کہتے ہیں جب اپنے یار کے کوچے سے نکلے تو پھر پھانسی کے پھندے کی طرف چلے، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ میں کہتا ہوں سردار جنہ دے سر تختے دے لٹک دے نا ہوندے جے سردار، جنہوں نے سردار بنتے پھانسیاں دیتے ہیں جنہیں وہ ہوندے نے سردار، جنہیں کچھ کر کے تے اگے ودھ نے وہ ہوندے نے سردار۔ سردار کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں سردار ہوں میری پوجا کی جائے، میں سردار ہوں میری بات کو مانا جائے، چاہے وہ غلط ہو یا وہ بھائی سردار نے یا چودھری صاحب نے، یار وڈے چودھری صاحب نے جی، نہیں، سردار وہ ہوتا ہے جنہیں ہمیشہ پھانسی تے رسولی تے لٹکے رہن، جنہوں نے دیکھ کے بندہ کہ اے ہوندے نے سردار، یار ایہو جے سردار بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے لشکر کا سردار بنی خزیل کے ایک نوجوان کو بنایا۔ فوج کا سردار سر کی طرح ہوتا ہے، بغیر سردار کے فوج ایک بغیر سر کا دڑ ہے۔ آپ نے دیکھا ٹی ایل پی پر ہنگامہ ہوا، ٹی ایل پی کے 2 لیڈر اٹھا لیے گئے، ٹی ایل پی ختم کر دی گئی، نشان و نشان نہیں ملتا، نہ لیڈروں کا نہ کچھ ہو۔ لیڈر کوئی نہیں ہے تو باقی کس نے لڑنا ہے؟ لیڈر کے سر پہ سارے لڑتے ہیں۔ جب لیڈر کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں لڑے گا، کوئی باہر نہیں نکلا۔ ویلیو نیشنل لیول پہ تھی، انٹرنیشنل لیول پر تھی نہیں ان کی، اسے نیشنل لیول پر کوئی ان کے ساتھ ٹھہرنے والے نہیں تھا، وہ خود ہی بدماش بنے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، وہ خود بھی بدماش ہی بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہاں سے جہاں پر نہیں بھی کام کرنا وہاں پر بھی غنڈہ گردی ہو جاتی تھی، اور سارے ان سے ڈرتے تھے۔ یاد رکھیے گا جب جہادی تنظیمیں ختم ہوئی نا، جو امریکن نے بنائی تھی نا سعودی عرب کے ذریعے سے، جب جہادی تنظیمیں ختم ہوئیں تو اس کے بعد جب ان کے پاس کام نہیں نہ تھا، مرغے پھاڑنے والوں کے پاس کام کوئی نہ تھا، تو وہ بدماش بن گئے تھے، وہ لوگوں کے قبضے چھڑاتے تھے یا قبضے کرواتے تھے، وہ لوگ بن گئے تھے، کیونکہ طاقت کہاں پر لے کر جائیں؟ وہ جو کھا کے بنی ہوئی تھی نا لڑنے کے لیے، وہ پھر اس طرف لگ جاتی۔ جب اچھا بندہ ہو، اچھا پہلوان ہو تو طاقت کو اچھے ذریعے اچھے جگہ لگائے گا، وگرنہ بدماشیوں پر لگائے گا، اس لیے وہ قبضہ گروپ بن جاتے ہیں۔ نیک لوگ بھی قبضہ گروپ بن جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر نہیں دیکھا مسجدوں پر قبضے، یہ نیک لوگ ہی کرتے ہیں، جن کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، بدماشی ہوتی ہے، یہ قبضے کرتے ہیں، مسجدوں پر قبضے ہوتے ہیں۔ یہ جو رابعہ مسجد ہے یہ سنیوں کی تھی، دیوبندیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے مسجدوں پر بھی قبضے ہوتے ہیں، کیا جاتا ہے۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں باہر ہوں، لیکن میں ویسے ایک آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مسجدوں پر بھی قبضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بندوں پر بھی قبضے ہوتے ہیں، سب پر قبضے ہو جاتے ہیں۔ تو فوج کا سردار سر کی طرح ہوتا ہے، بغیر سردار کے فوج ایک بغیر سر کا دڑ ہوتا ہے۔ کسی کو شیخ اور پیر بنانے میں انسان کی عمل سے سستی اور خدمت میں بخل اور خودی مانع رہتی ہے۔ کس کو شیخ اور پیر بنانے میں انسان کی عمل سے سستی اور خدمت میں بخل اور خودی مانع رہتی ہے۔ ایک ہمارا کزن تھا، کہتا ہے یار میں پیر دا ادب نہیں کر سکتا، ایسے میں پیر پھڑدا نہیں، میرے کو نہیں ہو سکتا یار۔ یہ کہہ رہے کہ کس کو شیخ اور پیر بنانے میں انسان کی عمل سے سستی اور خدمت میں بخل اور خودی مانع رہتی، یعنی سستیاں ساڈے مارے ہیں یار، میں کسی کی گل مننی یار نہیں من سکتا، کی مطلب ہے سستا، میں مان نہیں سکتا، بخیل ہاں کہ یار مینوں کوئی حکم دے گا تو میں کرنا کی ہے، بخیل ہاں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں بنانے میں اس کو ذرا ہوتا ہے مینوں چلنا پے گا۔ ہم خود پیر ہوتے ہیں نا سارے کے سارے، ہم کہتے ساڈی مننی جائے، میرا زیادہ عقل مند کون؟ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی عقل مند ہوں۔ اب یہ بچہ کہے میں عقل مند ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت لگتا ہے کوئی چیز بنتے بنتے، کندن بنتے بنتے، ایک لمحے میں کچھ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں 4 گھنٹے ہی بندہ ایسے مراقبے بیٹھا رہنا، اور صرف ایک لہر آ جائے قربان جائے، 4 گھنٹے بعد ایک لہر اگر مل جائے تو اگلے کہتے ہیں یار 4 گھنٹے بیٹھے رہے کچھ نہیں ملے۔ او بابا 4 گھنٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کتنی دیر تک رہتے تھے؟ کتنی دیر تک؟ گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر کتنی دیر تک؟ اور کیا گزارا کرتے تھے؟ ستو پر۔ تو بھی کر کے دیکھنا، تو بھی بنانا ذرا اپنے گھر کو غار حرا، اور جو اپنا وقت ہے ضائع کرنے سے بچ کر مراقبہ وہاں پر،
اگر ایک لہر پیدا ہوتی ہے بڑی بات ہے بیٹے، اور لہر وہ ہوتی ہے جس سے انسان کا دل کھل جاتا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا عبادت میں دل لگتا ہے اور بندگی کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انج کر کے دیکھتے تو کام بن جاندے نے، نہیں بیٹے، اس نے اپنے وجود میں نشہ لانا ہوتا ہے اللہ کی محبت کا۔ اس لحاظ سے تو کہتا ہے شیخ بھی سردار ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال خیر میں جو بدلی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے کسی شیخ کو اپنا سردار نہیں بنایا ہوتا۔ جو کسی کے اعمال میں بدلی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کو اس نے اپنا سردار نہیں بنایا ہوتا۔ فرض کرو میں باتیں کرتا ہوں تو آپ کو ہوتا ہے یار ہم بھی ایسا کر کے دیکھیں گے، ہم کو بھی یہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہاں پر تہجد شروع کر دی، لوگ آنے شروع ہو گئے نا، دوست آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیخ آ رہا ہے تو پھر سارے آ جائیں گے، اگر شیخ نہیں آئے گا تو سارے بھاگے ہوں گے کہ یار وہ تو آندہ ہی نہیں، آپ تو ہوندہ ہی نہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ مجھے آنا کتنا لازم ہے، کوئی آئے یا نہ آئے میرا آنا لازم ہے۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ اتنی عرصے میں میں کوئی ایک دفعہ بھی چھٹی کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ نہ کھولی ہو۔ آنکھ بھی کھل جاتی ہے، تہجد بھی پڑھا دیتا ہے، ادھر آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ میں شیخ بنوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں پیر بنوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مجھے عزت دی جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں راہبر بنوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہادی بنوں، اس لیے میں ہادی ہوں، میرے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے محبت کی بات کی گئی کہ شیخ بھی سردار ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال خیر میں جو بدلی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے کسی شیخ کو اپنا سردار نہیں بنایا ہوتا۔ کس کو شیخ اور پیر بنانے میں انسان کے عمل سے سستی نکل جاتی ہے، اور خدمت میں بغل اور خودی جو معنی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، کیونکہ پیر نقصان نہیں کرتا۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندے نے پیسے دیے، نذرانہ دیا، آپ نے کہا تیرے گھر کے حالات خراب ہیں تو مجھے کیوں دے رہا ہے، اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو اس کا پیسہ دینا ہے وہ غلط ہے، وہ تو اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرے، اس لیے کہا اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرو۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے شیخ بنانے سے اعمال میں کیا کہتے ہیں خوش دلی پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شیخ سے بچنے والا، ادھر تمہیں کیا کہا تھا میرے بیٹے، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھنا ہے، پیار سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ خوش رکھے میرے بیٹے کو۔ شیخ سے گریز کرنے والے کی مثال، جو شیخ سے گریز کرتا ہے، ادھر سونا نہیں ہے، اسے آج نیند نہیں آئی، تجھے کیوں آنی ہے؟ شیخ سے گریز کرنے والے کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بوجھ سے گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ پڑے، جو بوجھ سے گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ پڑے، بھاگو، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کندھے ملے ہی بوجھ اٹھانے کے لیے۔ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ میں ایک بیوی کا بوجھ اٹھاؤں گا، اس کو ایمان دوں گا، اس کو لے کر ساتھ چلوں گا، اس لیے شادی کی جاتی ہے۔ اگر شادی کرنے کا مقصد نہ ہو، مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے ہوں گے ان کو بھی دیندار بناؤں گا، شادی کرنے کا مقصد کہ اللہ میں دیندار بناؤں گا۔ اگر شادی کرنے کا مقصد وہی ہے جو کلچ علم ہے، یا وہی ہے کہ بھائی بچے پیدا ہوں گے لوگ اور میرے آج پتر تو میری نیتی ہیں، کیا مطلب ہے یار؟ یہی دنیا میں یہی لڑائی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر مقصد حیات کو سمجھیں گے نا، زندگی بہت آسان ہے، گزارنا بہت آسان ہے، اور اگر مقصد حیات کو نہیں سمجھیں گے زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ شیخ سے بھاگے، شیخ سے گریز کرنے والے کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بوجھ سے گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ پڑے۔ آپ کبھی بھی غور و فکر کریں، میں نے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں لگائی، کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں، بس میری ذمہ داری میں نے کام کر، اس کے باوجود بھی سارے کام اپنے آپ ہوتے ہیں۔ کبھی محفل میں آ کے دیکھیں آپ، محفل میں صفائی کرنے والے پہلے آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے، صفائی کرنے والے موجود ہوتے ہیں، برتن تک دھو کے سارا کچھ صاف کر کے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ 25-30 سال سے ہو رہا ہے اور میں نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، میں نے نہیں لگائی، جس نے کیا خود کیا، جس نے کیا خود کیا ہے۔
میں نے کبھی کسی کو نکالا بھی نہیں ہے کہ تو نہیں کرنا، کر رہا ہے ٹھیک ہے. اور مزیدار کی بات یہ ہے میرے لیے کوئی نہیں کر رہا، جو کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ میں تو اوپر چلا جاتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. جو کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے. کوئی بھی بندہ میرے لیے نہیں کر رہا کہ میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. وہ نیچے آؤں گا، ہو گئی صفائی، ویری گڈ، چلا جاؤں گا. لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا کام پر لگایا ہوا ہے، میرے لیے بندوں کو کام پر لگایا ہوا ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا. کبھی آپ غور و فکر کریں کہ میں نے کسی کو کام کہا ہو کہ یار یہ کام انج کرنے اور جب پہاڑ پایا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرید پر پیر بھار نہ پائے تو یہ پیر کی غلطی ہے، کیونکہ اس کے شولڈر مضبوط نہیں کر رہا، اس کو ذمہ داریاں دے گا تو وہ کام کرے گا نا. تو اگر ذمہ داری نہ ڈالی جائے تو یہ پیر کا نقص ہوتا ہے. میں ذرا الٹے خیال کا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ذمہ داری لے گا وہ ٹھیک ہے، میں ذمہ داری ڈالوں انکار کر دیں پھر کیا ہوگا؟ جس کا مطلب اس نے انکار کر دیا، مجھے انکار کر دیا، تو آگے کہانی کیسے چلے گی؟ تو میں ڈالتا ہی نہیں. جو ذمہ داری لے لے ٹھیک ہے، جو ذمہ داری نہیں لے گا نہ صحیح. کام کوئی نہیں رکنا، یہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم کام کوئی نہیں رکے گا، کام ہوتے چلے جائیں گے. یہ میرا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ کام ہوتے چلے جاتے، کام نہیں رکتے. کوئی کہے نا میں بہت ضروری ہوں، کوئی ضروری نہیں. اللہ والوں کے کام کرنے کے لیے فرشتے بھی اتر آئیں گے، فکر نہ کریں، کام ہو جائیں گے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے تو میں دھڑلے سے بندوں پر بھروسے کی وجہ سے نہیں کہتا، میں اللہ پر بھروسے کی وجہ سے کرتا ہوں کہ یار میرا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کبھی کیا ہی نہیں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں کام ہوں گے. اور پھر میں خود ایسا ہی ہوں، یہ نہیں کہ میں کام کرنے والا نہیں ہوں، میں خود بھی کام کرنے والا ہوں. گھر کے میں بہت سے کام میں خود کرتا ہوں، تو یہاں پر مجھے دھونا پڑ جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں یہ بھی کام کر لوں گا. کیونکہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جب ہمارے پیر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو وہ جب تھوڑے مرید تھے نا تو آٹا خود گوندھ کے روٹی پکا کر لا کے مریدوں کو کھلاتے تھے. اور آپ فرماتے تھے میں کئی دفعہ ان کے انگوٹھے پر آٹا لگا دیکھا تھا، بتاتے کسی کو نہیں تھے، خود آٹا گوندتے روٹیاں پکا کر لاتے. اور جب جماعت بڑھ گئی تو پھر مریدوں نے کام سنبھال لیا، لیکن ورنہ وہ خود کام کرتے تھے. اور میری اپنی عادت یہ ہے، میں مرید اچھا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ خدمت گار ہونا چاہیے، خدمت گزار ہونا چاہیے، بنسبت اس کے کہ بندہ کہے کہ اللہ کہ میری خدمت کی جائے. میں کہتا ہوں خدمت گزار ہونا چاہیے. تو شیخ بھی سردار ہوتا ہے، اور جو شیخ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اعمال میں جو بے یقینی کیفیت ہوتی ہے اس میں یقین پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے جس نے اپنا سر کسی شیخ کے آگے نہیں جھکایا ہوتا تو اس کے عمل میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہا شیخ سے گریز کرنے والے کی مثال اس گدھے کسی ہے جو بوجھ سے گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ پڑے. اس گدھے کو مالک کہہ رہا ہے کہ پہاڑ میں سینکڑوں بیڑیے ہیں جو تجھے ہلاک کر دیں گے، بھاگنا. شیخ کی تعلیمات سے شیخ بھی بھاگنے والوں کو سمجھاتا ہے کہ بھاگنے میں ہلاکت ہے، اور اگر ہلاکت نہ بھی ہو تو نعمتوں سے محرومی ضرور ہے. ہلاکت نہ بھی ہو تو نعمتوں سے محرومی ضرور ہے. شیخ کی تعلیمات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا بن جانا چاہیے جیسا مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں. وہ ادھر موڑے تھے ادھر ہوئے، ادھر موڑے تھے ادھر ہوئے. اگر یار انج کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں یار انج کر لو ٹھیک ہے، ہوں اس طرح کرنا ٹھیک ہے سر کہڑی گل ہے، انج کر لینے. اپنی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی حکم دینا کہتا ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو پریشان دیکھ کر اگر کوئی پریشان نہیں تو مسلمان ہی نہیں، کسی کو پریشان دیکھ کر کوئی پریشان نہیں تو مسلمان ہی نہیں. کیونکہ مسلمان ہے جو ہے وہ ہے جو مسلمان کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. تو اگر کوئی مسلمان کو دیکھ کر پریشان نہیں تو بیٹے مسلمان کیسا ہے؟ کوئی بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں پریشانیوں کا حل نکالنے والا ہونا چاہیے. پریشانیوں کا حل خود نکالنا ہے، اور سوچ سمجھ کے جتنی اوقات ہے اس کے مطابق چلیے گا، اس سے آگے نہ بڑھیے گا. ہر وہ نیکی جس سے بعد میں آپ کو تکلیف ہو کبھی نہ کریں، وہ نیکی کریں جس کے بعد آپ کو تکلیف نہ ہو.
بات سمجھ میں آئی نا کہ جس نیکی کرنے کے بعد آپ کو تکلیف محسوس ہو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. اتنی کرنی ہے جتنی آپ سہ سکتے ہیں. اپنی اوقات، اپنی سوچ، اپنی ہمت، اپنے جذبے کے مطابق نیکی کرنی چاہیے. تو اس لیے کہتے ہیں شیخ کی تعلیمات سے گھبرانا نہیں چاہیے. میری طرف شیخ کی تعلیمات سے ہائے کیا بات ہے. امی کو گل کہے تو ماننی چاہیے نا، ماں کو بات کہے تو ماننی چاہیے نا، باپ کو بات کہے تو ماننی چاہیے نا. بہت اچھا بچہ ہے، ویری گڈ، تیرا دل بہت اچھا ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا تم سمجھدار ہو جا، اللہ مہربانی کرے گا. شیخ کی تعلیمات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا بن جانا چاہیے جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں. انسان کا نفس گدھا ہے، جب وہ انسان پر غالب ہو تو چونکہ حکم پر غالب پر لگتا ہے، لہٰذا ایسے انسان کو گدھا کہا جائے گا. کتنی شاندار بات انہوں نے کی ہے. کہتا کہ تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آئی سمجھ؟ جب پھر سمجھاتا ہوں. انسان کا نفس گدھا ہے جب وہ انسان پر غالب ہو، یعنی اندر کی بات تمہاری عقل پر غالب آ جائے تو چونکہ حکم غالب پر لگتا ہے. کہتا ہے یا کھوتیاں والے کام کرتا پہ یار تو گدھا ہے. اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ عقل سے کام نہیں لیتا. اور کس سے کام لیتا ہے؟ گدھے سے. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے ان کو اللہ نے ازراہ کرم گدھا نہیں کہا ہے بلکہ گھوڑا قرار دیا ہے. جب عرب گھوڑے کو پکارتے تو لفظ تو اعلیٰ یعنی آجا بولتے ہیں. اس طرح قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ان لوگوں کو تعالو کہو، آیا. کوئی بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ان کو گھوڑا کہا گیا. یہ اس لیے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم نفسوں کی اصلاح پر مامور ہیں کہ آؤ میں ریاضت کے ذریعے نفسوں کو مرتاز بناؤں، تانڈا ذرا مرتے دور کرا میں. اس لیے بہت بہت مشکل کام تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بہت ہی مشکل تھا، لیکن آپ نے کوئی ڈیل نہیں کی کسی کے ساتھ. جو قرآن و سنت فرمایا اسی کے ساتھ رہے، ڈیل نہیں کی. سمجھانے پر ہے تو سیدھی سنائیاں نے. جیسے ایک بندہ آیا تو حضور نے سے فرمایا کہ جا کے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لاؤ. وہ آیا، انہوں نے کہا سرکار اے تو مال ہو جا زکوٰۃ دا، اے انہوں نے میں تحفے دیتے نے. انہوں نے کہا تحفہ یار لے یا کوئی گل نہیں. میں ٹھیک ہے کھڑا رہ، اذان دو. اذان دی گئی، لوگ آئے، خطبہ دیا اور فرمایا یہ بندہ کہتا ہے اس کو میں نے بھیجا کہ جا کر زکوٰۃ کٹھی کر کے لاؤ فلاں علاقے سے، یہ لے کر آئے. یہ کہتا ہے یہ جو اونٹ ہے، یہ کیا کہتے ہیں گائیں ہیں، یہ فلاں 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 جو بھی ہے یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ مجھے تحفے ملے ہیں. کہتے اپنے ماں دے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا کہ جا کے اتنے تحفہ دینا کوئی؟ پیو دے کول کوئی بیٹھا رہتا نا جا کے اتنے کوئی تحفہ دینا ہے. اے سیٹ نو سلام ہے. کل نو تینوں کہن گے یار گھٹ دا مال لے جا، انج کر لے، اے تین تحفے اس مرے ملے نے. دنیا میں جو رشوت دے رہا ہے نا بیٹا، وہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ کام کٹانا ہے. اس لیے وہ رشوت دے کر اپنا کام نکلوا لیتا ہے. تو ہمیں کام نکلوانا نہیں ہے، کام کر کے دکھانا ہے. اگر کوئی مجھے نذرانہ دے اور میں اس کا بوجھ محسوس کروں اور اس کے لیے قرآن و سنت چھوڑ دوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یار میں قرآن و سنت، وہ کہتے ہیں نا کہ چند ٹکوں کی عوض میں بک گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسا میں باہر لے ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو آؤ میں ریاضت کے ذریعے نفسوں کو مرتاز بناؤں. ریاضت کرانے والوں کو دلتیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ریاضت کرانے نے کھوتیاں کو دلتیاں بھی کھانیاں پہنتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک الیکٹریشین تھا، میرا دوست تھا، بڑی پرانی بات ہے. میرے ایک اور دوست نے کہا یار کوئی واقف کار ہے ان کے ادھر میرے کہا موٹر تو ٹھیک کر جائے. کیا موٹر لائیے کوئی ایسا کام سے؟ میں کہا ہاں یار. میں نے اس سے کہا، کہتے صحیح ہو یہ گا کام، گل ہی کوئی نہیں. 2 دن بعد وہ مجھے پھر ملا، کہنے لگا یار تو بندے دا کیا سی؟ میں کہا آیا نہیں؟ کہتا نہیں. میں نے اس سے جا کر پوچھا، میں کہ یار تو کام کیا سی؟ تو کہنا میں تمہیں انکار تو نہیں نہ کیتا. کوئی گل سمجھ آئی؟ کہنا میں تمہیں انکار تو نہیں کیتا تو گیا بھی نہیں. ایس تو وڈی بشرمی کی ہوئے گی کہ میں نے انکار نہیں کیتا، یس سر، گیا بھی نہیں.
تو میں انہوں وعدہ کر بیٹھا آ رہا یار. اس کے بعد میں اختیار پسند ہو گیا, وعدے نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہاتھ ملاتا نہیں ہوں کس سے کہ لوگ انگلیاں ہی کاٹ کر نہ لے جائیں. پھر میں بہت احتیاط پسند ہو گیا کہ کام کہنا گھٹ ہے بھا جی, کوئی منے نہ منے, نال کہہ دینا یار کوئی واقف کار نہیں جو ہوتا ہے, اے سب پیسے دی دوڑ چ نے, اے نہ سمجھی میرے نال چلتے پے نے تو بڑے چنگے نہیں, ایسے میرے کسی دا میں وسا نہیں جے کھاندا. کام ہو گیا ٹھیک ہے, اپنے طور تے کر لو, اپنے طور تے کر لو. کیا نام ہے تیرا؟ ساتھ کو LCS میں لگایا, ٹھیک ہے, اس سے کام نہ چلا. انہوں نے کیا تیرا کام نہیں چلتا پیا؟ کہنا انہوں پوچھو جنہیں لوایا. گل سمجھ آئی؟ وہ ساڈا اگے درویش کہنا انہوں پوچھو. اب بندہ کیا کرے؟ ان کی فیکٹری میں کبھی کوئی بندہ بھیجا؟ کبھی نہیں بھیجا. یار کام تے لا لو, کدی نکل لیا, بند کر دیتے سارے کام. کوئی کہے نا میں بڑا ہی اچھا ہوں, اچھا بیٹا خود بن جاتا ہے. وہ کام کرنا اچھا نہیں ہوتا, اچھا خود بن جاتا ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, اچھا بندے کو کوئی چھوڑتا ہے؟ اچھے بندے سے کام لیتے ہیں, یار نہیں یار اچھا یار تو چھڑ کے نہ جائیں, تنخواہ بدا لا یار, موقع چھڑنا یار. اچھے بندے کو کوئی نہیں چھوڑتا. چھوڑتا کس کو ہے؟ نلائق ہو, اور جا یار جا پلے وہ لے لے, جا یار جان چھڑ دے, کام خراب کیتا تو. یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کام نہیں کیتا, کہتا نا انکار سے نہیں کیتا. اب مجھے سمجھ آ گئی, کہتے نا ایک مثال کافی ہوتی ہے, اینیاں بڑی مثالاں کٹھیاں نہیں کری دی ہوندیاں کہ بھائی ہر بندے نے مثال بنایا جائے. بڑے آرام نہ رہو, سکون نہ رہو. فرض کریں کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیے, وہ پیسہ مار گیا, جس کا مطلب ہے کہ اسے کاروبار کے لیے پیسہ نہ دے, ان کے گھر دا خرچہ کہنے ہو 10 میں دے دینا, پیسے نہیں دینے. اینا ہی بڑا ہے, کیونکہ بندے نے محنت نہیں کی ہوتی. جب محنت نہیں کی ہوتی تو پھر کام خراب ہوتا ہے. محنت نہ کی ہو تو کام خراب ہوتا ہے, اور محنت کی ہو تو کام ٹھیک ہوتا ہے. اگر پڑھا ہوا تو بندہ فٹافٹ سناتا ہے, مجھ سے سنے, میں نے یاد کیا ہوا سب, مجھ سے سنے. ایسا ہی ہے نا. جب تم سے سوال کرتا ہوں وضو کے کتنے فرض ہیں, فٹافٹ کہتا ہے 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. دیکھا اس نے تم سے سیکھ لیا. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. اس طرح بندہ سیکھتا ہے. اس سے پوچھا تمہیں یاد ہو گئے. اب میں کل پھر پوچھوں گا وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4. کل مجھے پھر بتانا ہے. اچھا جی, تو کہتے ہیں ریاضت کرانے والوں کو دولتیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. تو میں تو سمجھاتا ہے کہ دولتیاں کھانیاں پہنتی ہیں, کوئی گل نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ریاضت کرانے والوں کو دولتیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, کیونکہ اناڑیوں کو ریاضت کی طرف لانا مصیبت ہوتی ہے. میں نے آگے بتایا کوئی آگے خود ٹھیک ہونا چاہے تو ٹھیک ہے. اگر کہنا میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, اس نے ٹھیک ہونا. میں نے کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہو جائے گا. ہونا اسی نے ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو ٹھیک نہیں نہ ہونا, ہونا اس نے ٹھیک ہے. اور ہونا کیسے ہے؟ ہونا اسی طریقے سے ہے کہ اس کو محبت ہوگی اور سمجھے گا میں غلط ہوں, اور کس طرح غلط ہوں اسے ٹھیک کر کے دکھائے. پرچہ غلط کرنے والے کو ٹھیک کرنا نہیں آ سکتا, کیونکہ بیچارے نے آندہ ہی نہیں, غلط کیتا ہے. جس نے غلط کیا ہے اور اسے پتہ ہو میں ٹھیک کر کے دے سکتا ہوں تو کر کے دکھائے. اب باری تمہاری طاقت کی ہے, اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہوا ہے اس میں نکال, باہر نکل کر دکھا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا, عمران تھا اس کا نام. تو میں کبھی کسی کو دوست نہیں بناتا, کبھی کسی کو دوست نہیں بناتا تھا. دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتا ہوں. اس کے دوست میرے دوست ہیں, حالانکہ اس کے دوست ہیں. میں نہیں کوئی دوست بناتا تھا, میں اس کے پاس صرف رہتا تھا. FSC کی بات ہوگی, میٹرک سے FSC میں آگے کالج کٹھے جانا کرنا. وہ غلط کرنے بھی چلا جاتا تھا, میں نہیں جاتا تھا. وہ ڈرنک بھی کر لیتا تھا, میں نہیں کرتا تھا. اس کے جس گھر میں رہتا تھا اپنے نانا کے پاس, تو نانا بھی ڈرنک کر لیتا تھا, تو لازمی ہے وہ بھی کر لیتا ہوگا.
ڈرنک سمجھتے نا, شراب پی لیتا تھا. ڈرنک کا مطلب شراب پی لیتا تھا. تو میں نے اسے سمجھانا کرنا, یار یہ نہ کرو, اس طرح سے نہ کرو. میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا, دوستی توڑتا نہیں تھا, دوست کو اچھا بن کر دکھاتا تھا. میں جب یہ فردوس مسجد میں جانا شروع ہوا نا, تو میرے ساتھ اس نے بھی جانا شروع کر دیا. پہلی مسجد میں جا کے پہلے سب میں ہم نے جمعہ سننا کرنا, کیا بات ہے جی, مسائل سیکھنے کرنے. مجھے ہمیشہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو دین میں آگے بڑھ رہا ہوں, پکی بات. میں نے وہاں جب دیکھا نا اپنے دوست راشد کو, تو وہ نا BA لٹریچر کر رہا تھا, دستار باندھی, داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں کہا ویری گڈ. ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا. اب اس نے مجھ سے حسد کرنا شروع کر دیا, اس نے مسجد میں آنا بند کر دیا, آئے ہی نا. میں نے اس کے گھر جانا, اور یار میں آ جاؤں گا, آنا سی, انج ہو گیا, اس طرح ہو گیا. اب میری عادت ہے کہ آخری دم تک ساتھ دینا, کہ نہیں یار آ جا یار, اکٹھے جمعہ پڑھنے والے ہیں, انج کرنے والے ہیں. آخری دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں اس کے گھر گیا, تو وہ باہر نکلا. میں کہ یار تم آتے نہیں, آ جائیں گے. میں زاروں کو تار رو پڑا, مجھے محبت تھی, میں زاروں کو تار رو پڑا. کہتے نہیں یار میں آیا کراں گا, میں انج کر لا کراں گا, میں انج کر لا کراں گا. لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ حاسد ہے, حسد کر گیا کہ اس نے مجھے چھوڑ کر ادھر کیوں اختیار کیا. اس لیے وہ مجھے چھوڑ رہا تھا, گریز کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے گریز کر لیا, کیونکہ میں اپنی لائن نہیں بدل سکتا, میں اپنا راستہ نہیں بدل سکتا. میرا راستہ کوئی کھوٹا کرے, میں کھوٹا چھوڑ دیتا ہوں, راستہ نہیں چھوڑتا. اس لیے میں نے چھوڑ دیا اسے. بعد میں یہی رہتا ہے, شادمہ میں رہتا ہے. میں سال ہو گئے ہوں گے, 25-30 سال 35 سال ہو گئے ہوں گے, کبھی نہیں. ایک دفعہ میرے یہاں سے گھر میں آیا تھا, تو کہتا تھا یار ایک ہی گلی میں, ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, میں بھی اقبال روڈ پہ رہتا ہوں, یار کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. نہ وہ ملنا چاہتا, نہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں ملنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ میں راستہ کھوٹا نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد ان کے ساتھ جن کے ساتھ دوستی تھی, انہوں نے دنیا داری میں پھنسے, میں نے ان کو چھوڑ دیا, اپنا راستہ کھوٹا نہیں کیا, ان کو چھوڑ دیا. کبھی بھی جاتا ہی ہے اس کے پاس, راشد کے پاس, تو وہ کہتا ہے یار ان کہہ دیں کبھی ملنے ہی آیا یار, یا مینو ٹائم دے دے میں ملنا. میں کہ میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بس میرا دل نہیں کرتا. کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو سکھانے والے نہیں بنتے, تو پھر اپنی کیا کہتے ہیں نا, کمائیاں بتانے والے بن جاتے ہیں. میں کماندہ پہ, میں زمینہ لے لیے, میں اس کا فائدہ مجھے کوئی نہیں. اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تھا. میں نے اپنا راستہ کھوٹا نہیں کیا. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, اسے بھی معلوم ہے میں یہاں پر ہوں, وہ ادھر آ نہیں سکتا, میں ادھر جا نہیں سکتا. تو کل سمجھ آئی کہ نہیں ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اناڑیوں کو ریاضت کی طرف لانا مصیبت ہے, اسے ریاضت کرانے والوں کو دلتیاں بھی کھانی پڑتی. نبی چونکہ قوم کی تربیت کرتا ہے, لہذا اس سے زیادہ مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں. آپ تو یہاں پر آ کر بیٹھے نا, آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کتنی آسان سی زندگی ہے, بڑے آرام سے ہم آپ آ جاتے ہیں, دوست آ جاتے ہیں, سنبھال. نہیں پڑتا, ٹائم دینا پڑتا ہے, اپنی زندگی دینی پڑتی, اپنا خون دینا پڑتا, پھر کہیں پر کوئی جا کے ہیرا بنتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آسانی کے ساتھ کام ہوتا ہے. آسانی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا. نہیں تو آپ کر کے دکھا دیں, آپ کو خود ہی علم ہو جائے گا. بس یہ بچے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بچوں کی طرف کیوں توجہ دیتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بچے ہمارے ہیں, انہوں نے سمجھنا. آ کے بیٹھ جو گے میرے پاس, تو میں 2 لفظ تو بولوں گا نا ان کے لیے, ان کی توجہ ادھر ادھر ہونے نہیں دوں گا. کیوں بھائی ابو بکر, تو توجہ نہیں ادھر ہونے دوں گا, یار میری طرف دیکھو یار. کیونکہ جو بول رہا ہوتا ہے نا, ایز اے ٹیچر بھی کوئی بول رہا ہو نا, اسی طرف دیکھنا چاہیے. نہ چیز سمجھ آئے, سمجھنی چاہیے. کیونکہ ہم نے یہاں پر سکھانا کیا ہے, دنیا داری, ایمانداری کے ساتھ. کیونکہ جو اچھا دنیا دار نہیں, وہ اچھا دیندار نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اچھا دنیا دار اچھا دیندار ہوگا, باقی سب فراڈ ہوگا. وہ کہے گا دنیا داری, میں کہ دنیا داری تو ہم سے سیکھیں, ہم سکھاتے ہیں دنیا داری. ایسے طریقے سے سکھائیں گے کہ دنیا داری ہو جائے گی, کام ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرات انبیاء کرام سست رفتار گھوڑوں کو شاہی سواری کے لائق بناتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل تعالوا, اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ آ جاؤ, اے مسکینوں اور غریبوں میرے پاس آ جاؤ.
پھر فرمایا اور جو شخص کفر کرے تو اس کا کفر کرنا تجھے غمگین نہ کرے، ہر گھوڑا اپنے استبل کی طرف جاتا ہے، تو جو اہل شکاوت ہیں ان کا استبل وہ نہیں ہے۔ ایک نشئی گھوڑا چلاتا تھا، گھوڑا اپنے آپ ہی گھر پہنچ جاتا سی، وہ ستا ہی ہوندا سی، وہ روزانہ روٹین ہو گئی سی، آپ ہی رستہ دیکھتا سی، آپ ہی آندا جاندا سی، بس وہ جتنا روک گھوڑا آپ ہی رک جاتا سی۔ یہ پرانی بات ہے جب گھوڑے چلا کرتے تھے، اس دور میں ایسا بھی ہم نے ہوتا دیکھا، جب اس کو پتہ چلتا تھا نا کہ ٹائم ہو گیا، وہ کسی اور طرف جاتے ہی نہیں تھا، سیدھا ادھر گھر نوں، انہوں نے پتا جا کے پانی پینا، چارہ، وہ کہتا سواری مل گئی، گھوڑا کہتا میں ادھر ہی جانا ہی، ان کو ٹائم میرا ہو گیا یار۔ جب مزدوراں دے 5 بج جانا، وہ کہتے ہیں بس 12 بج گئے، ساڈے والے نہیں، ویسے میں کہہ رہے ساڈے والے تو پھر بیچارے کام کر دیں، لیکن 5 بج گئے وہ کہتے گھر چلیے ہوں، دفتر میں 3 بجتے تھے نا تو میرے 12 بج جاتے سن، اور اگر رک جا، میں کہوں رکیا نہیں جاتا، جتنا میں کام کر لیتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ اور 3 بجے آنے کے بعد کسی نے آفیسر سے پوچھنا کرنا نا، کہتا وہ چلا گیا، کہتا یار میں تنوں صحیح دساں 8 تو 3 جنہ کام کردا نا، جنہ کام کر لینا، میں کسی نے اتنا کردے نہیں دیکھے، وہ اتنا کام کر لینا ہے کہ پورا جنہ بیٹھے نا کوئی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد صحیح تھی، کیونکہ میں نے اپنے اندر رکھا ہوا تھا کہ کام لیاؤ، تو ہی تھکنا ہے، میں نہیں تھکنا، جنہ مرضی لیا اپنے دماغ میں۔ جو میں وہ کہہ گئے تھے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے تو انہوں انٹر مارتا، وہ بعد وہ کام جنہ مرضی آئے، میں کام کر دو نہیں تھکتا سا۔ اب بھی دین کا کام کرنے میں کبھی نہیں تھکتا، پاوے چھوٹے لائیے نا، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے پر آئے تو پڑھتے اتنا تھے کہ پڑھائی مک جائے پاوے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے مسکینوں اور غریبوں میرے پاس آ جاؤ۔ پھر فرمایا جو شخص کفر کرے اس کو کفر کرنا تجھے غمگین نہ کرے، ہر گھوڑا اپنے استبل کی طرف جاتا ہے، تو جو اہل شکاوت ہے ان کا استبل وہ نہیں ہے جو جس کی طرف نبی دعوت دیتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں استعداد کا اختلاف ہے اس طرح ملائکہ میں بھی ہے، اس لیے انہیں مختلف صفوں میں رکھا گیا۔ ہر ملائکہ فرشتیاں دی صفاں علیحدہ علیحدہ نے، بندیاں دی علیحدہ علیحدہ نے، یہ سارے دے سارے اسی جنتی بنانے نے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر ساڈے اندر دے جو چیز نکل کے اگر اندر داخل نہ ہوئے تو پھر کس طرح ہے؟ اس لیے سیدھیاں سیدھیاں گلاں، پٹھیاں گلاں نوں سیدھیاں کر دیو پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں سیدھا کر دے، ہماری منزل آسان کر دے، ہمیں موت بھی آسان کر دے، ہمارا جینا بھی آسان کر دے، ہمارے ماں باپ کا بھلا فرما، ہمارے دوستوں کا بھلا فرما، ہمارے رشتہ داروں کا بھلا فرما، جو جانے والے ہیں یا اللہ ان کے اوپر مہربانیاں فرما، ان کے لیے جنت کا سامان پیدا فرما، عذاب دور فرما، ہمارے ماں باپ پر عذاب دور فرما اور ان کے درجے بلند فرما، ہمیں صدقہ جاریہ بنا، ایسا صدقہ کہ جہاں پر بھی ہوں ہمارے ماں باپ کو ثواب پہنچتا چلا جائے، بار بار تیرے در پر آنے والے بنے، تیرے گھر پر آنے والے بنے، تجھ سے باتیں کرنے والے بنے، تجھ سے مانگ کر ہم اپنی قسمت کو چمکانے والے بنے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔